آڈیو ویڈیوز کا اب سیزن دوبارہ شروع ہو گیا ہے. بشرا بی بی کا فون جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے. بشرا بی بی کس سے بات کر رہی ہیں, کیا بات کر رہی ہیں؟ جہاں پہ ایک آڈیو آئی ہے وہیں پہ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے. تنو نہیں پتا میں کون ہوں, کہ آپ کو پتا نہیں یہ محسن نقوی کے رشتہ دار ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس طرح لگتا ہے کہ آڈیو ویڈیوز کا اب سیزن دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اس میں ایک گیپ آ گیا تھا, کافی دیر سے آڈیوز آنا بند ہو گئی تھی, لیکن لگتا ہے کہ اب یہ آڈیوز جو ہیں وہ دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ آڈیوز کیوں ریکارڈ ہو رہی ہیں, کس طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور اس سلسلے میں آج سے چند دن پہلے ایک صحافی نے بڑی اہم خبر دی تھی. اس سلسلے میں بھی میں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ معاملہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا اہم دن تھا. ان کے ایک اہم کیس کی سماعت تھی, اس کی اپڈیٹس بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دینی ہے. لیکن یہ جو آڈیو ہے یہ خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بشرا بی بی کی آڈیو ہے, عمران خان صاحب کی بیگم کی آڈیو ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ اب ان کی دوسری آڈیو ہے. اس سے پہلے بھی ایک آڈیو آئی تھی جس میں یہ ارسلان جو ان کے سوشل میڈیا ہیڈ ہوتے تھے اس سے گفتگو کر رہی تھی. تو اب یہ دوسری آڈیو آئی ہے اور کافی دیر کے بعد آئی ہے. بہرحال اس کو ذرا میں تھوڑی دیر میں اس کو ڈائسیکٹ کرتا ہوں, اس آڈیو کو بھی. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم اب 9 لاکھ سبسکرائبرز کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اپنا شارٹ ٹرم ٹارگٹ ہم یہ انشاءاللہ بہت جلد اچیو کر لیں گے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. خبریں کافی زیادہ ہیں اور جلدی ان خبروں کو کور کرتے ہیں. ایک تو جناب جہاں پہ ایک آڈیو آئی ہے وہیں پہ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے, اور وہ ویڈیو کلپ ہے آرمی چیف کا, جنرل عاصم منیر کا. اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بچی وہاں پہ موجود ہے اور اس بچی سے وہ مخاطب ہیں. وہ بچی جو ہے وہ کسی گاؤں دیہات کی بچی لگتی ہے, اور اس کے اندر جب وہ ان سے بات کر رہی ہوتے ہیں تو وہ بچی کمپلین کرتی ہے کہ جی ہمارے علاقے کا ایک وڈیرا ہے اور یہ وڈیرا جو ہے ہماری زمینوں کے اوپر پانی چھوڑ دیتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری فصل جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو آرمی چیف جو ہیں وہ اس بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی دوسرے شخص کو جو ہے آرڈر کرتے ہیں کہ اس وڈیرے کو پیغام بھیج دو کہ تمہارا پانی کہیں اور پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑے گا. اس بچی کو پھر وہ تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چھوڑے گا, ابھی نہیں چھوڑے گا, اس کی زمین کی طرف پانی ڈال دے گا, ٹھیک ہے, بالکل پریشان نہیں ہونا. سو ایک بڑا سافٹ ٹچ جو ہے وہ آرمی چیف کا اس کے اندر نظر آیا کہ وڈیرے جو ہیں وہ ان کی اب خیر نہیں ہے. ویسے تو پچھلے چند مہینوں کے اندر نے ڈنڈے کا استعمال جو ہے بے دریغ دیکھا ہے, چاہے ڈالر والوں کے خلاف ہو یا اسمگلنگ کرنے والے دوسرے عناصر کے خلاف ہو, لیکن وڈیروں کی بھی لگتا ہے کہ اب خیر نہیں ہے کہ جس قسم کا پیغام اس ویڈیو سے آیا ہے. اس کے علاوہ آج سے چند دن پہلے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی اور اس ویڈیو کے اندر بیسکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک پولیس لاہور کی خاص طور پہ آج کل بڑی پکڑ دکڑ کر رہی ہے. تو ایک ناکے کے اوپر بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ایک گاڑی کو روکا گیا, ایک خاتون تھی اس کی گاڑی کو روکا گیا, لڑکی تھی انڈر ایج, غالباً کوئی لڑکی گاڑی چلا رہی تھی. ٹریفک پولیس نے جب اس کو روکا تو روک کے جو ہے وہ اس لڑکی کو جو ہے وہ تھانے لے گئے. بعد میں اس کی فیملی وہاں پہ آتی ہے اس لڑکی کی, اور وہاں پہ ایک یوٹیوبر جو ہے وہ صحافی وہاں پہ موجود ہے اور وہ انٹریکشن کر رہا تھا. تو وہ جو فیملی آتی ہے وہ آ کے پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ کافی بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے, اور کرتے کرتے اس میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں یہ محسن نقوی کے رشتہ دار ہیں. یہ جو لڑکی آپ نے پکڑی ہے یہ محسن نقوی کے رشتہ دار ہے, اور کافی وہاں پہ تو تڑا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس ویڈیو کے آنے کے بعد کافی زیادہ بحث مباحثہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا اور لوگ محسن نقوی صاحب کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں یہ اشرافیہ ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا ہے. محسن نقوی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا, انہوں نے کہا an incident surfaced a few days back where an individual falsely posing as my relative sought an unlawful favor from a police officer resorting to misconduct and abusive language. It's a stark reminder of how influence is wielded to sidestep the law. It's time to break free from these insecurities and ensure that justice is impartial. Appreciation for the Lahore police for treating it as a test case, making it clear that the law applies to all equally. وہ جو 2 بندے تھے جو بدتمیزی کر رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم محسن نقوی کے رشتہ دار ہیں, انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ جناب یہ غلط انفارمیشن تھی, یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں. ذہن میں رکھیے گا, پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ زبردستی کی رشتہ داری فیمس لوگوں کے ساتھ, وی آئی پیز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, اور تنو نہیں پتا میں کون ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح جوڑ لی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے, نام استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جبکہ رشتہ داری وغیرہ کوئی نہیں ہوتی. اچھا, پولیس والوں کو بھی کافی حد تک اس بات کی عادت ہے
ان کو پتہ ہے یہ روز اس قسم کے جو نو دولتی ہوتے ہیں نا وہ اکثر اوقات سڑکوں پہ ملتے ہیں، تو وہ بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اگلے کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 1 منٹ کے لیے پہلے چیک کر لیا کریں، انسٹیڈ کہ 2+2 5 بنا دینا، 2+2 4 ہوتا ہے. پوری بات کو چیک کر لیا کریں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سٹوری ابھی ہاف کوکڈ ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دے در پہ چلتے 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 جو ہے وہ بنا دیا یہ محسن نقوی کے رشتہ دار ہیں، یہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ دیکھیں وہ رشتہ دار تھا ہی نہیں وہ. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب، الیکشن کمیشن میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. ایڈوکیٹ فاطمہ نذر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ دیے جانے کے بعد سے بلوچستان میں سیکورٹی صورتحال نازک ہو گئی ہے. الیکشن کی تاریخ کے بعد سے مکران ڈویژن میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک نئی شرلی جو ہے وہ آئی ہے، مطلب پٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو غلط مطلب نہ لے جائیے گا. یہ ایک نئی پٹیشن جو ہے وہ آئی ہے کہ جناب الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں. آئی تھنک دس ول بی تھرون آؤٹ، ڈونٹ وری، مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹ ول بی تھرون آؤٹ. اچھا، اب آ جائیں اس آڈیو کے اوپر. یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ آڈیو بیسکلی بشرا بی بی اور لطیف کھوسا صاحب کی مبینہ طور پہ بتائی جاتی ہے. اب میرے خیال میں آپ پہلے آڈیو سن لیجئے، اس کے بعد میں ذرا اس پہ تبصرہ کرنا شروع کرتا ہوں. پہلے ذرا سنیے اس آڈیو کے اندر کیا ہے. بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. اچھا. تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے وہ اصل میں ہوا یوں، انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی، میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل بولیں. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب. اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری. آپ میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ. ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول. تو یہ آپ نے وہ آڈیو سنی. یہ بیسکلی بشرا بی بی جو ہے لطیف کھوسا صاحب سے بات کر رہی ہیں. پہلے ذرا اس کی دوسری سائڈ کے اوپر آتے ہیں، ذرا ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر. یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کیونکہ ظاہری بات ہے ہم اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ذرا اس کی ٹیکنیکل سائڈ پہ آ جائیں. پہلی بات تو یہ آڈیو بہت بری طرح ایڈیٹڈ ہے، بہت ہی بری طرح. مطلب ایک لے مین بھی جو ہے اگر تھوڑی سی عقل سوجھ رکھتا ہو اس کو نظر آ جائے گا کہ اس کے ٹوٹے کاٹ کے بنائے گئے ہیں. لیکن جس طرح سوشل میڈیا پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو محسن نقوی صاحب والی بات بتا رہا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں بس یہ بات بن گیا. اب آپ اس کے اوپر کچھ بھی لکھ دیں. آپ اس پہ اگر یہ بھی لکھ دیں گے نا جی بشرا بی بی کٹرینہ کیف کے بارے میں بات کر رہی تھی تو لوگوں نے کہنا ہائے بشرا بی بی کٹرینہ کیف کے بارے میں یہ گل کر رہی تھی، جبکہ وی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بس اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا گیا کہ جی یہ بیسکلی فلاں بندے کے بارے میں فلاں بندہ بات کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے آپ یہ بھی ازیوم کر لیں. اب اس کے اندر اوپر بیسکلی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آیا وہ یہ آیا کہ جناب عمران خان کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ تو مجھے اس کے اندر ویسے کوئی سنائی نہیں تھی. اس کے اندر مجھے ہاں ایک نند اور بھابھی کے درمیان وہ جو ایک پھڈے ہوتے ہیں، یہ ٹپکل وہی والی بات ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے آج سے چند مہینے پہلے یہ بات آپ کو کہی بھی تھی کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان آپ کو کبھی بھی اکٹھے نظر نہیں آتی. یہ جا کے خان صاحب سے ملتی ہیں، یہ اندر جاتی ہیں، جا کے خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں، لیکن یہ اکٹھے آپ کو ٹریول کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. نہ یہ اکٹھے کوئی میڈیا انٹریکشن کرتی ہیں. علیمہ خان آتی ہیں کورٹس میں آتی ہیں، اکیلے بیٹھ کے میڈیا سے انٹریکشن کر رہی ہوتی ہیں. بشرا بی بی کبھی بھی ساتھ نہیں ہوئی. تو لگتا اس طرح ہے، امپریشن اس طرح آتا ہے جیسے ان میں آپس میں کوئی گیپس ہیں. اب اگر ہم اسی کو پریزیوم کرتے ہوئے ڈسکشن کو سن لیں تو اس کے اندر وہ کیا ہے، بیسکلی ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی غالباً لطیف کھوسا صاحب سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید یہ جو بہنیں ہیں
یہ لطیف کھوسا صاحب کے پاس آئی تھیں اور آ کے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ نے جو شاید غالباً کوئی پٹیشن لکھی ہے اس کے اندر یہ زہر والی لائن آپ نے کیوں ڈالی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے یہ کافی شروع ہو گیا تھا کام, جی عمران خان صاحب کو زہر دے دیا جائے گا, زہر دے دیا گیا ہے, زہر دیا جا رہا ہے. پھر بعد میں خبریں آئیں نہیں کوئی زہر نہیں دیا, کوئی زہر نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلا وجہ ایک ہائپڈ سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی. اس کے اندر وہ گلا اس بات کا ہو رہا ہے کہ جی شاید الیجڈلی ان بہنوں نے یہ گلا کیا ہے کہ جی لطیف کھوسا صاحب نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اور بشرا بی بی جو ہے وہ لطیف کھوسا صاحب کے کیمپ کے ساتھ جو ہے وہ لگتا ہے پوری طرح اٹیچ ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں تو بالکل ہی اپنے آپ کو میں نے سائڈ پہ کر لیا, اور میں نے کہا کہ یہ غصہ کر جائیں گی, یہ سب کچھ کر جائیں گی, یہ اتنی سی بات ہے. اب اس کو بیٹھ کے آپ اس کو جوڑ لیں کہ جناب دیکھیں آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوگی آپس میں, کولڈ وار چل رہی ہوگی, ٹھیک ہے, کیڑے کارش نہیں ہوندی, ہر گھر میں ہوتی ہے, آپس میں رشتہ داروں میں کس میں نہیں ہوتی. مجھے تو ایسا کوئی آج تک خاندان نہیں ملا, یقین کریں 44-45 سال میری عمر ہو گئی ہے, مجھے تو ایسا کوئی خاندان نہیں ملا جس میں رشتہ داروں کے بیچ میں آپس میں کوئی انبن نہ ہو. ہوتی ہے, ایک عام سی بات ہے. لیکن اس آڈیو کے بعد چند ایتھیکل کویسچنز جو ہیں وہ ضرور ریز ہوتے ہیں, اور اگر میں ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ نہ ریز کروں تو نا انصافی ہوگی. یہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے, یہ کس کی اجازت سے یہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ سنا گیا تھا کہ, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جناب کس قانون کے تحت جو ہے وہ آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں. لطیف کھوسا صاحب کی آڈیو کس قانون کے تحت ریکارڈ ہوئی, اب مجھے نہیں پتا یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بشرا بی بی کے فون سے ہوئی ہے یا لطیف کھوسا کے فون سے ہوئی ہے, لیکن کس طرح ریکارڈ ہوئی, مطلب ان دونوں نے تو نہیں کی ہوگی نا, ڈیفینیٹلی آبویسلی دیر از اے تھرڈ پارٹی جس نے یہ ریکارڈنگ کی ہوگی. کس بنیاد کے اوپر, اور کون اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لیک کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اب میرے لیے بینگ اے جرنلسٹ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس پہ ایتھیکل کویسچنز نہ ریز کروں. میں جانتا ہوں اور بہت سے صحافی ہوں گے جن کو عمران خان صاحب سے نفرت ہوگی یا عمران خان صاحب سے مخالفت ہوگی. میں بھی عمران خان صاحب کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں, آج تک کرتا ہوں, ابھی بھی کرتا ہوں, آئندہ بھی کروں گا, جہاں غلط ہوں گے میں کروں گا. لیکن ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جناب میں اس کے اوپر ایتھیکل کویسچنز نہ ریز کروں؟ کیونکہ آج اگر بشرا بی بی کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے نا, تو کل اسی طرح مریم نواز کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوگی, کل اس طرح پھر آصفہ بھٹو کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوگی, کل اس طرح جہانگیر ترین اور علیم خان کی فیملی کی آڈیو بھی پھر اسی طرح ریکارڈ ہوگی. اور اگر میں نے آج اس کے اوپر یہ نہ کہا کہ یہ غلط ہے, تو کل میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ میں کہوں جناب وہ بھی غلط ہے. تو اس لیے میری صحافتی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں کہوں کہ یہ غلط ہے. آپ اس طرح آڈیو کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح لیک کی جا سکتی ہے. اب میں اسی سلسلے میں جو بات کر رہا تھا کہ آج سے چند ہفتے پہلے غالباً ایک صحافی ہیں منیف فاروق صاحب, اینکر پرسن آپ جانتے ہوں گے, انہوں نے ایک ویلاگ کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی کا فون جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ان کا فون جو ہے وہ سیف نہیں ہے, اور ان کی حالیہ بات چیت کی ریکارڈنگز کسی کے پاس چلی گئی ہیں. تو کس نے یہ ریکارڈ کیا, کس طرح چلی گئیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. کہ منیب صاحب نے تو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح کچھ ہوا ہے, اور یہ بات ان کے پاس تھی, یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی کہ بشرا بی بی کا فون جو ہے وہ سیف نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے, اور اگر اللیجڈلی اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کا فون سیف نہیں ہے اور ان کی گفتگو چلی گئی ہے, تو اگر یہ گئی ہے نا گفتگو, پھر اور بھی گئی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا فون جو ہے وہ کنٹینیوس مانیٹرنگ کے انڈر ہو, کہ بشرا بی بی کس سے بات کر رہی ہیں, کیا بات کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کنٹینیوس مانیٹرنگ کے اندر ان کا فون جو ہے وہ چل رہا ہو. تو اس کے اوپر بڑے ہی سویر قسم کے ایتھیکل کویسچنز جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اوپر ریز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے عمران وسیم صاحب ہیں, سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ القادر ٹرسٹ کی نئے اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. لیبر اینڈ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے درخواست مسترد ہونے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سماعت کی. جسٹس حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ توبہ توبہ, آپ لوگ بہت خراب ہو, جان بوجھ کر معاملے کو تاخیر میں ڈالا گیا. سرکاری وکیل نے کہا جی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اداروں کی طرف سے کلیئرنس کرانا ہوتی ہے. عدالت نے پوچھا کہ تمام اداروں کی رجسٹریشن سے پہلے یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے یا یہاں معاملہ الگ ہے. عدالت نے القادر ٹرسٹ کی طرح دیگر اداروں سے طلب کیا کہ ریکارڈ کی تفصیلات طلب کر لیں. عدالت نے کیس کی سماعت پھر کل تک ملتوی کر دی. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. اب یہ وہ کیس ہے جس میں بیسکلی یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو نیچے سے آرڈر آیا ہوا تھا, جس کے اندر عمران خان صاحب کی نااہلی بھی شامل تھی, وہ ختم ہو جائے.
آج اس سلسلے میں بیسکلی جو آرگیومنٹس تھے لطیف کھوسہ صاحب نے اس کیس کے اندر جو ہے وہ آرگیومنٹس دینے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہم نے ایک متفرق درخواست بھی دی ہے, فیصلے کے تناظر میں ہونے والی کارروائی روکنے کی استدعا کی ہے. 8 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. الیکشن کمیشن نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں نااہل قرار دیا. ہم نے سزا معطلی درخواست کی سماعت کے دوران کارروائی روکنے کی بھی استدعا کی تھی. چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا معطلی کے حکم کو ماڈیفائی کریں. لطیف کھوسہ نے کہا جس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ معطل ہو چکا ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کو معطل کیا جائے. 8 فروری 2024 کو قومی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. مجھے کہا گیا ہے کہ 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے. فیصلہ معطل نہ ہوا تو عمران خان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے. عمران خان کی سزا معطل نہ ہوئی تو پولیٹیکل پارٹی متاثر ہوگی. کاروائی نہ روکی گئی تو انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں اور انتخابی عمل پر اثرات کا ریاست پر بھی اثر ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت توشہ خانہ کیس میں سزا کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی معطل کرے. ہماری استدعا ہے کہ عدالت اپنی سزا معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. ہائی کورٹ کے پاس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مکمل اختیار ہے. بعد میں اس سلسلے میں کیا عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ تو معطل ہوئی ہے, لیکن کیا فیصلہ معطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ نااہل ہو چکے ہیں, یہ اس درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا. وی ڈونٹ نو یہ آج ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا یا آگے کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے, کیونکہ یہ جج صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ دن بھی لے سکتے ہیں, وہ مطلب ہفتے بھی لے سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو اس میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے کہ ہفتے والے دن ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, جس میں گوہر خان کو وہ نیا پی ٹی آئی چیئرمین الیکٹ کرنے جا رہے ہیں, کیئر ٹیکر پی ٹی آئی چیئرمین الیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کب اناؤنس ہوتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں درخواست سے ضمانت بعض گرفتاری جو ہے وہ اب دائر کر دی گئی ہے. عمران خان کی جانب سے لطیف کھوسہ, انتظار پنچوتا, علی اعجاز کے ذریعے یہ درخواست احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کی گئی ہے. اس پہ جج محمد بشیر نے نوٹسز جاری کیے ہیں. درخواست سے ضمانت پہ چیئرمین نیب اور ڈائریکٹر جنرل نیب کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور معروف کرکٹر رہ چکے ہیں. عمران خان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کے فیصلے تک ضمانت باز گرفتاری منظور کی جائے. احتساب عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کیے جانے کے بعد نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کمرہ عدالت میں ہی نوٹس وصول کر لیا. عدالت نے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی. اچھا جی, اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے عمران خان کے الیکشن پی ٹی آئی چیئرمین کے الیکشن پر اعتراض اٹھا دیا ہے. ایک بیان میں اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں سراسر سلیکشن ہے. الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن میں آزاد مبصرین مقرر کرے. الیکشن کمیشن کے مبصرین کی نگرانی میں شفاف اور آزادانہ الیکشن کرائیں. مرکزی قیادت کا الیکشن صوبائی منتخب قیادت کی ذمہ داری ہے. اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ نہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کا اعلان ہوا, نہ صوبائی سطح پر الیکشن کا انعقاد ہوا. انٹرا پارٹی الیکشن کے شیڈیول کا اعلان بھی ابھی نہیں ہوا ہے. مرکزی قیادت کا الیکشن محض ڈھونگ اور ناٹک کے سوا کچھ نہیں. تاریخ میں شاید یہ پہلے الیکشن ہے جہاں ووٹر لسٹ ہی نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امیدوار کو الیکشن کے طریقہ کار کا علم تک نہیں. انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر کاغذی کارروائی قبول نہیں کرتے. سپریم کورٹ سے بھی یہ خبر جناب, سپریم کورٹ سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. ان کو دوسرا شو کاز نوٹس آلریڈی جاری ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے وکیل خواجہ حارث کے توسط سے آئینی درخواست دائر کی ہے, جس میں انہوں نے اپنے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران جاری دونوں شو کاز نوٹسز کو بھی عدالت میں چیلنج کیا ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے اپنی درخواست میں کونسل کی کارروائی اور بالخصوص گزشتہ سماعت پر جاری کیے جانے والے تفصیلی نوٹس کو چیلنج کیا, جس میں ان سے 10 الزامات پر جواب مانگا گیا تھا. جسٹس مظاہر نقوی نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ جوڈیشل کونسل نے ان اعتراضات کا جو انہوں نے ججز پر کیا اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. دوسرا شو کاز جاری کرنے سے پہلے جو اعتراض اٹھائے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے کیس اوپن کورٹ میں چلانے اور شو کاز نوٹس کلندم قرار دینے کی استدعا کی ہے. تو عدالتی معاملات کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے. شیخ رشید صاحب نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عدالت نے پنجاب حکومت کو کیسز کی مکمل رپورٹ جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے. 9 مئی کے واقعات میں کسی مظاہرے میں شریک نہیں تھا. چلا کاٹنے کے بعد میرا نام 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا ہے. جس بندے نے میری گاڑی کی ضمانت دی تھی اس کو بھی اٹھایا گیا تھا. ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مجھ سے ایسی بات نہ کھلوائیں کہ 40 دن کا چلا کاٹنے کے بعد پھر چلا کاٹنا پڑے. نواز شریف کو ریلیف ہی ریلیف ہے.
ان کو لمبا ریلیف ملے گا. جو شخص عوام کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ خود سب سے بڑا بیوقوف ہے. میں نے کسی کو کسی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجا. 10 دسمبر سے الیکشن مہم شروع کروں گا. پی ٹی آئی کے کل کے فیصلے سے لگتا ہے ان کو بلے کا نشان ملے گا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.